میں آج تک وہ دن نہیں بھول سکی جب ہمارے گھر میں پہلی بار جائیداد کا لفظ بولا گیا، اور اسی ایک لفظ نے ہمارے ہنستے بستے گھر کے اندر ایسی دراڑ ڈال دی جس کی آواز باہر کسی کو سنائی نہیں دی، مگر اندر سب کچھ بدلتا چلا گیا۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، میں سب سے بڑی تھی، میرے بعد میرا بھائی نعمان، پھر 2 چھوٹی بہنیں اور ہمارے ماں باپ جنہوں نے ساری زندگی محنت کر کے یہ گھر بنایا تھا۔ اینٹ جوڑ کر انہوں نے اس چھت کو کھڑا کیا تھا اور ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ یہ گھر تم سب کا ہے، یہاں کبھی دیواریں نہ اٹھانا۔ وقت گزرتا گیا، ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے، مگر جمعے کی شام سب اسی گھر میں اکٹھے ہوتے، کھانا بنتا، چائے بنتی، بچے سہ میں کھیلتے اور ماں ہمیں دیکھ کر مسکراتی رہتی۔ پھر نعمان کی شادی ہوئی اور اس کی بیوی نادیہ ہمارے گھر آئی۔ شروع میں وہ بالکل عام سی لڑکی لگی، نرم لہجہ، میٹھی باتیں، ہر وقت ماں کے پاس بیٹھی رہتی اور کہتی ماں آپ نے بہت محنت کی ہے، اب آرام کریں، کام میں سنبھال لوں گی۔ ماں خوش تھیں کہ گھر میں ایک اور بیٹی آ گئی ہے، مگر کچھ مہینوں بعد میں نے محسوس کیا کہ نادیہ ہر بات میں ایک ہی جملہ دہراتی، یہ گھر بہت بڑا ہے، سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہوگا، اتنے کمروں کا کیا فائدہ، اگر حصے ہو جائیں تو سب کو آسانی ہو جائے۔ پہلے پہل ہم نے اس کی بات ہنسی میں ٹال دی، مگر وہ بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ دن میں ماں کے کمرے میں بیٹھی تھی، نادیہ بھی وہیں آ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا ماں میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ ہر کسی کو اس کا حق مل جائے۔ ماں نے حیرت سے کہا حق تو سب کا ہے بیٹی، وہ مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں عجیب سا وزن تھا۔ اس نے کہا تحریر میں ہو تو دل مطمئن رہتا ہے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا یہ بات اتفاق نہیں۔ آہستہ آہستہ نعمان بدلنے لگا، وہ پہلے ہر بات میں ہم سے مشورہ کرتا تھا، اب کہنے لگا ہر کسی کو اپنی زندگی دیکھنی چاہیے، مشترکہ نظام میں مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ میں اسے دیکھتی اور سوچتی یہ وہی بھائی ہے جو کہتا تھا ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ ایک رات میں پانی لینے اٹھی تو صحن میں ہلکی روشنی تھی، نعمان اور نادیہ آہستہ آواز میں بات کر رہے تھے۔ نادیہ کہہ رہی تھی اگر ابھی بات نہ کی تو کبھی نہیں ہو سکے گا، پھر سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ نعمان خاموش تھا، میں واپس آ گئی، میرے دل میں پہلی بار خوف پیدا ہوا۔ چند دن بعد ماں نے ہمیں سب کو بلایا، ان کے ہاتھ کام رہے تھے، انہوں نے کہا نعمان کہہ رہا ہے کہ گھر تقسیم کر لیا جائے۔ یہ سن کر میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا، چھوٹی بہنیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں، ابا خاموش بیٹھے رہے اور نعمان نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا بھائی یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بولا میں صرف آسانی چاہتا ہوں۔ نادیہ پیچھے کھڑی تھی، اس کے چہرے پر وہی خاموش مسکراہٹ تھی۔ اس دن کے بعد گھر کی فضا بدل گئی، چائے ساتھ پینا کم ہو گیا، باتیں مختصر ہو گئیں، ماں کی ہنسی کہیں گم ہو گئی۔ میں نے کئی بار نعمان سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ہر بار کہتا یہ فیصلہ بہتر مستقبل کے لیے ہے، مگر کس کا مستقبل؟ یہ سوال میرے دل میں گونجتا رہتا۔ ایک دن محلے کی خالہ آئیں، انہوں نے آہستہ سے کہا بیٹی برا نہ ماننا، مگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ نادیہ اپنے بھائیوں کے کہنے پر جائیداد الگ کروانا چاہتی ہے تاکہ بعد میں حصہ بیچ کر شہر منتقل ہو سکے۔ میرے کانوں میں جیسے شور بھر گیا، مگر میں نے فوراً یقین نہیں کیا، میں نے خود دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ چند دن بعد مجھے موقع ملا، نادیہ گھر پر نہیں تھی، میں نے اس کی الماری کھولی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، اندر ایک فائل رکھی تھی، میں نے اسے کھولا، اس میں پراپرٹی کے نقشے تھے، حصوں کی نشاندہی تھی اور ایک کاغذ پر لکھا تھا جلد فیصلہ کروانا ضروری ہے ورنہ سب برابر تقسیم ہوگا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، یہ صرف سہولت نہیں تھی، یہ منصوبہ تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا، میں نے پلٹ کر دیکھا، نادیہ دروازے پر کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں حیرت نہیں تھی، صرف خاموشی تھی۔ نادیہ کو دروازے پر کھڑے دیکھ کر میرے ہاتھوں سے فائل تقریباً چھوٹ ہی گئی تھی، مگر میں نے خود کو سنبھالا اور وہ کاغذات وہیں رکھ دیے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن میرے دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو چکی تھی کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ آواز پورے کمرے میں گونج رہی ہو اور نادیہ صاف سن سکتی ہو کہ میں نے اس کے راز کی ایک جھلک دیکھ لی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہوئی، اس کے قدموں کی چاپ میں کوئی گھبراہٹ نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے وہ پہلے ہی جانتی ہو کہ ایک نہ ایک دن یہ لمحہ آنا ہی تھا۔ وہ الماری کے پاس
آئی، اس نے فائل کو سیدھا کیا اور پھر میری طرف دیکھ کر دھیمی آواز میں کہا، آپ کو کچھ چاہیے تھا باجی؟ اس ایک جملے میں نہ الزام تھا نہ صفائی، مگر اس کے پیچھے ایک خاموش چیلنج ضرور تھا، اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ گھر کی اس لڑکی نے صرف میٹھی باتیں ہی نہیں سیکھیں بلکہ حالات کو اپنے حق میں موڑنے کا ہنر بھی خوب جانتی ہے۔ میں نے بمشکل مسکرا کر کہا، میں بس ماں کے لیے دوپٹہ لینے آئی تھی، اور پھر بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھے کمرے سے باہر آ گئی، مگر میرے قدم بھاری تھے، جیسے ہر قدم کے ساتھ کوئی سچ میرے دل پر اور وزن ڈال رہا ہو۔ اس دن کے بعد گھر کی فضا پہلے جیسی نہ رہی، اور اگرچہ کسی نے کھل کر کچھ نہیں کہا، مگر سب کے رویوں میں ایک انجانی احتیاط پیدا ہو گئی تھی۔ ماں پہلے کی طرح نادیہ کو بیٹی کہہ کر نہیں بلاتی بلکہ صرف نام لے کر پکارتی تھیں۔ ابا اخبار کے پیچھے چھپے رہتے، اور نعمان زیادہ تر گھر سے باہر رہنے لگا تھا، جیسے وہ اس بحث سے بچ جانا چاہتا ہو جو ابھی زبان پر نہیں آئی تھی مگر دلوں میں شروع ہو چکی تھی۔ میں کئی راتیں جاگ کر سوچتی رہی کہ کیا مجھے ماں کو سب کچھ بتا دینا چاہیے، خاموش رہنا بہتر ہے، کیونکہ کبھی کبھی سچ بھی ایسا بوجھ بن جاتا ہے جو رشتوں کی کمر توڑ دیتا ہے، مگر خاموشی بھی کہاں کم خطرناک ہوتی ہے، وہ اندر ہی اندر اعتماد کو کھا جاتی ہے، اور انسان ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے اجنبی ہو جاتے ہیں۔ ایک شام جب ہم سب سہ میں بیٹھے تھے تو نادیہ نے نہایت سکون سے کہا کہ اگر گھر کے کاغذات ترتیب میں آ جائیں تو آنے والے وقت میں کسی کو پریشانی نہیں ہوگی، اور اس کی بات سن کر ماں کے ہاتھ سے چائے کا کپ ہلکا سا لرز گیا، مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا، اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ خاموشی بھی کبھی کبھی چیخ سے زیادہ بلند ہوتی ہے۔ نعمان نے اس بات کو معمولی ظاہر کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز میں وہ اعتماد نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا، اور مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ دو طرفہ دباؤ میں ہے، ایک طرف اس کا اپنا گھر جس میں وہ پلا بڑا، اور دوسری طرف اس کی نئی زندگی جسے وہ کسی بھی قیمت پر محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی، اور مجھے صحن کی سمت سے آہستہ آہستہ باتوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ جب میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو نعمان اور نادیہ بیٹھے تھے، اور نادیہ اسے سمجھا رہی تھی کہ الگ ہونا دشمنی نہیں ہوتی بلکہ ہر کسی کو اپنی جگہ دینے کا نام ہے، اور نعمان خاموش بیٹھا زمین کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ فیصلہ کرنے کی ہمت جمع کر رہا ہو، مگر اس کے اندر کا بیٹا ابھی بھی اس گھر کی دیواروں سے جڑا ہوا ہو۔ میرے دل میں اس لمحے ایک عجیب سا درد اٹھا، کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ گھر ٹوٹنے سے پہلے آواز نہیں کرتا، وہ آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے نکلتا ہے، اور جب تک ہمیں خبر ہوتی ہے صرف دیواریں باقی رہ جاتی ہیں اور رشتے کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اگلی صبح ماں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور بہت دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ کیا میں واقعی اپنے بچوں کو ایک چھت کے نیچے نہیں رکھ سکی، اور ان کی آنکھوں میں وہ نمی تھی جو کسی شکست کا اعلان نہیں کرتی مگر دل کو چیر کر رکھ دیتی ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ابھی کچھ بھی ختم نہیں ہوا، مگر میرے اپنے الفاظ مجھے کھوکھلے محسوس ہو رہے تھے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جو دراڑ دلوں میں پڑ جائے اسے بھرنے میں برسوں لگ جاتے ہیں۔ اسی دن مجھے احساس ہوا کہ یہ لڑائی صرف جائیداد کی نہیں ہے، یہ اختیار کی ہے، یہ خوف کی ہے، یہ اس یقین کی ہے کہ کہیں انسان اپنے ہی گھر میں غیر ضروری نہ ہو جائے، اور شاید یہی وہ خوف تھا جس نے نادیہ کو اس راستے پر چلنے پر مجبور کیا، مگر اس خوف کی قیمت پورا گھر ادا کرنے والا تھا۔ شام ہوتے ہوتے فضا اور بھاری ہو گئی، اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ آنے والے دن کوئی ایسا فیصلہ لے کر آئیں گے جس کے بعد ہمارا گھر پہلے جیسا کبھی نہیں رہے گا۔ گھر کے اندر اب پہلے جیسی رونق نہیں رہی تھی، برتنوں کی آواز بھی جیسے آہستہ ہو گئی تھی، اور باتوں کے درمیان خاموشی کے لمبے وقفے آنے لگے تھے۔ ماں ہر بات پر چپ رہنے لگی تھیں، اب وہ صفیہ کو سمجھانے کے بجائے صرف دیکھتی رہتیں، جیسے انہیں ڈر ہو کہ کہیں کوئی لفظ گھر کو مزید توڑ نہ دے۔ سلیم دیر سے گھر آتا اور آتے ہی موبائل میں مصروف ہو جاتا، نہ وہ بچوں سے پہلے جیسی بات کرتا نہ ماں کے پاس بیٹھتا۔ ایک شام عائشہ نے ہمت کر کے صفیہ سے کہا، بھابھی اگر میں نے کبھی آپ کو دکھ دیا ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ صفیہ نے چونک کر اسے دیکھا، اسے توقع نہیں تھی کہ عائشہ جھکے گی۔ وہ خاموش رہی، مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار سختی کم ہوئی۔ اسی رات ماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، گھر میں گھبراہٹ پھیل گئی۔ سلیم انہیں اسپتال لے گیا، عائشہ بچوں کو سنبھالتی رہی، اور صفیہ پہلی بار ماں کے سرہانے بیٹھ گئی۔ ماں نے کمزور آواز میں کہا، گھر محبت سے بنتا ہے، ضد سے نہیں۔
یہ الفاظ جیسے صفیہ کے دل میں اتر گئے، اسے یاد آیا وہ بھی ایک بیٹی ہے اور کل کو ایک ماں بھی بن سکتی ہے۔ اس رات کسی نے اونچی آواز میں بات نہیں کی، گھر میں صرف دعاؤں کی سرگوشیاں تھیں، اور پہلی بار صفیہ نے عائشہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا بغیر کسی تلخی کے۔ گھر ابھی ٹوٹا نہیں تھا مگر دراڑیں واضح تھیں، اور اب فیصلہ ان سب کے ہاتھ میں تھا کہ وہ ان دراڑوں کو بھر دیں یا انہیں دیوار بننے دیں۔ اس رات کے بعد گھر کا ماحول بدل تو گیا تھا مگر مکمل سکون ابھی بھی واپس نہیں آیا تھا۔ ہر کوئی سنبھل کر بات کرتا، جیسے لفظ بھی کہیں زخم نہ بن جائیں۔ ماں اسپتال سے واپس آ چکی تھیں، کمزور ضرور تھیں مگر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی فکر تھی، وہ گھر کو بکھرتے دیکھنا نہیں چاہتی تھیں۔ ایک دوپہر صفیہ خاموشی سے باورچی خانے میں آئی جہاں عائشہ روٹیاں بنا رہی تھی۔ چولہے کی آنچ ہلکی تھی اور دونوں کے درمیان برسوں جیسی دوری۔ کچھ لمحے گزرے پھر صفیہ نے آہستہ سے کہا، میں نے اس گھر کو اپنا سمجھنے میں دیر کر دی۔ عائشہ کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے پہلی بار صفیہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نہ غرور تھا نہ شکایت، صرف تھکن اور سچائی۔ گھر اپنا بنانے سے بنتا ہے، جیتنے سے نہیں، عائشہ نے دھیرے سے جواب دیا۔ اسی لمحے جیسے دونوں کے درمیان جمی برف پگھل گئی۔ شام کو سلیم معمول سے پہلے گھر آ گیا، بچوں کے ساتھ بیٹھا، ماں کے پاس چائے پی اور کافی عرصے بعد اس نے ہنستے ہوئے کہا، لگتا ہے میرا گھر واپس آ گیا ہے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ صفیہ نے پہلی بار خود ماں کے پاؤں دبائے، عائشہ نے بچوں کو ان کے پاس بٹھا دیا۔ گھر میں دعاؤں کی خوشبو پھیل گئی۔ وقت لگا مگر رویے بدلنے لگے، چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا اور سب سے بڑھ کر اپنے لہجے کو نرم رکھنا۔ گھر اینٹوں سے نہیں بنتا، نہ ہی صرف رشتوں کے نام سے گھر بنتا ہے، برداشت سے، معافی سے، اور اس احساس سے کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ اور اس گھر نے آخرکار یہ سیکھ لیا تھا کہ محبت میں ہارنے والا ہی اصل میں جیت جاتا ہے۔